السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 9th۔ ہم پڑھ رہے تھے پیپل ایز ریسورس۔ اس سے پہلے ہم نے ٹاپک پڑھا تھا پاپولیشن، کوالٹی آف پاپولیشن۔ پاپولیشن میں کون کون سی کوالٹی ہونی چاہیے، کون سے میجرس کون سے فیکٹرس ہم لیتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کوالٹی یہاں پہ کوالٹی آف پاپولیشن ہے۔ کوالٹی آف پاپولیشن وہاں پہ ہم نے لیا تھا، پہلا ہے لٹریسی ریٹ، پاپولیشن میں کتنی لٹریسی ریٹ ہے۔ ہیلتھ وہاں پہ لیا تھا، ان کی ہیلتھ کے کیسی ہے، ان کی ہیلتھ کیسی ہے۔ اور سکلز کے بارے میں ہم نے سکلز تھرڈ فیکٹر لیا تھا۔ وی ڈٹرمائن دی کوالٹی آف ایجوکیشن۔ جس کنٹری میں کے لوگوں میں یہ فیکٹرز پائے جائے، پیرامیٹرز ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ وہاں کے لوگ جو ہیں دے آر دی کوالٹی پیپل۔ دیٹ مینس دے آر دس نیشن از ڈیولپڈ، دیٹ نیشن از ڈیولپڈ نیشن۔ سو اسی کو ہم آگے لے جاتے ہیں، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اسی میں ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ جو پھر ہم نے پڑھا تھا دوسرا اس میں ایجوکیشن۔ جہاں پہ زیادہ ایجوکیشن ہے وہاں کے لوگ زیادہ سکلڈ ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ زیادہ ان کا ہیلتھ بھی اچھا ہوتا ہے، تو وہی ڈیولپڈ ہو سکتے ہیں۔ ایجوکیشن کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں، یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو پلانز بنائے تھے اس میں ایجوکیشن کا ایجوکیشن پہ کتنا خرچ کیا تھا۔ سو جو ایجوکیشن نے جو گورنمنٹ نے پہلا پلان بنایا تھا وہ بنایا تھا انہوں نے 1950 to 51 فرسٹ پلان واز میڈ۔ اس میں جو پلان آؤٹ لے تھا وہ ایجوکیشن پہ کتنا تھا، دیٹ واز 151 کروڑ، 151 کروڑ روپیز وہ ایجوکیشن پہ اسپینڈ ہوا تھا۔ پھر جو یہ منی جتنا یہ پلان تھا یہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا گیا۔ It has increased to rupees 43,825 crore in the 10th plan۔ جب ہم 10th پلان کی طرف دیکھتے ہیں وہاں پہ کتنا انکریز ہوا تھا، یہ ایجوکیشن پہ جو ایکسپینڈیچر کیا گیا تھا وہ تھا 43,825 crore۔ So here it is here we can say that means it has improved, it has increased from 151 crore to 43,825 crore۔ تو جو گورنمنٹ ہے یہ ایجوکیشن پر زیادہ زور دیتی ہے، ایجوکیشن پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو اویئر کرتے ہیں، لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں ایجوکیشن، تاکہ جو لوگ ہیں وہ اویئر ہو جائے، ان میں لٹریسی ریٹ بڑھ جائے، وہ صحت کے بارے میں بھی خیال رکھ سکتے ہیں، وہ سکلڈ بھی بن سکتے ہیں تھرو ایجوکیشن۔ اسی لیے وہ زیادہ کہاں پہ لگاتے ہیں، زیادہ کہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں ایجوکیشن میں۔ سو دا ایکسپینڈیچر آن ایجوکیشن واز 0.64% آف دا GDP in 1950-51۔ اگر ہم اس ایجوکیشن پہ ایکسپینڈیچر کی بات کریں گے وہ کتنا تھا 1950-51 میں کتنا تھا، وہ آؤٹ آف GDP میں وہ 0.64% تھا۔ لیکن اگر ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے وہ انکریز ہوا تھا 3.98% of the GDP in 2002 to 2003۔ So there is huge increase۔ So due to constant effort، جو یہ efforts کیے گئے تھے، جو یہ efforts وہاں پہ چل رہے تھے، لٹریسی ریٹ ہیز گرون فرام 18% in 1951 to more than 70% in 2011۔ اس سے کیا ہوا تھا، لوگوں میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ گرو ہو گئی تھی، وہ انکریز ہو گئی تھی۔ in 1951 it was 18%، 1951 میں کتنی تھی 18%، لیکن اس میں اتنا ٹرمنڈس چینج ہوا تھا 2011 میں یہ 70% انکریز ہوئی تھی۔ اٹ از اونلی ڈیو ٹو دی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیے تھے، جو اس نے اٹینشن دیا تھا ٹورڈز ایجوکیشن زیادہ، اسی لیے اس سے لٹریسی ریٹ انکریز ہو گئی۔ لٹریسی ریٹ از ہائر امنگ میلز کمپیئر ٹو امنگ فیمیلز۔ لیکن یہ لٹریسی ریٹ کن میں زیادہ بڑھ گئی تھی، میلز میں ایز کمپیئر ٹو فیمیلز میں۔ جو فیمیلز تھے
پہلے پہلے ان کو جو اپنے پیرنٹس ہیں ان کے پیرنٹس ان ایجوکیٹڈ ہوا کرتے تھے، وہ الٹریٹ تھے، وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ جو یہ لڑکیاں ہیں ان کو گھر میں ہی کام کرنا ہوتا ہے، گھر کی چار دیواری میں رہنا ہوتا ہے، گھر کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، ان کو پڑھنا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے ان میں بھی یہ لٹریسی ریٹ بڑھ گئی۔ جو کیرلا ہے، کیرلا وہ اسٹیٹ ہے جہاں پہ 90% لٹریسی ریٹ ہے، وائل سم اسٹیٹس ہیو ویری لو لٹریسی لیول، لیکن کچھ اسٹیٹس ایسے بھی ہیں جہاں پہ یہ لٹریسی ریٹ بہت کم پائی جاتی ہے۔ یہاں پہ جو دیکھ رہے لرن ایجوکیٹ چینج، لرن کرو، پھر اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو، اپنے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرو، اپنے آپ کو چینج کرو۔ ایجوکیشن سے ہی انسان سوسائٹی میں چینج لا سکتا ہے، اس کو ایک ریولیوشنری سوسائٹی بنا سکتا ہے، اس کو ایک ڈیولپڈ سوسائٹی بنا سکتا ہے۔ اٹ از اونلی پاسبل تھرو ایجوکیشن۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، ریسنٹلی ایک اسکیم لانچ ہوئی تھی جو گورنمنٹ نے لانچ کی تھی، جس کا نام تھا سروا شکشا ابھیان ٹو سپریٹ ایجوکیشن ٹو ریموٹسٹ پارٹس آف دی کنٹری۔ اس کا کیا موٹیو تھا، اس کا کیا یہ تھا، ایم تھا، جو ریموٹسٹ پارٹس آف کنٹری ہیں، جو کنٹری کے دور دراز علاقے تھے، وہاں پہ ایجوکیشن کو اسپریڈ کرنا ہے۔ اٹ از لانچڈ تھرو سروا شکشا ابھیان۔ سروا شکشا ابھیان میں کیا ہر گاؤں میں سکولز اسٹیبلش ہوئے تھے، جن میں جس کو ہم کشمیر یہاں آر ٹی ایس لگا، آر ای ٹیز اس لگا، تمن ٲسۍ پننہِ گام کی لگا، تمن ٲسۍ پننہِ گامٕکۍ بچہِ پیوان پرناوٕنۍ۔ یہی سکیم یہاں پہ لانچ ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہی موٹیو تھا، ایک ہی وین ٹو اسپریڈ ایجوکیشن امنگ دی پیپل particularly in remotest parts of the country. Under this program, all children under 6 to 14 years of age are given elementary education. اس اسکیم کے تحت، اس پروگرام کے تحت جو بھی بچے 6 سے 14 سال کے ہیں، ان کو ایلیمنٹری ایجوکیشن ہر حال میں لینی ہے، کمپلسری فار دیم۔ گورنمنٹ آلسو پرووائڈس مڈ ڈے میل ان گورنمنٹ اسکول۔ جو گورنمنٹ اسکولس ہیں، گورنمنٹ نے وہاں پہ مڈ ڈے میل بھی ان کو پرووائڈ کیا تھا، ان کو وہاں پہ ہی کھانا ملتا تھا، کھانا ملتا ہے، مڈ ڈے میل ملتا ہے۔ اسپیشلی جو وہاں پہ گورنمنٹ اسکول میں زیادہ پور بچے ہی پڑھتے ہیں، ان کو وہاں ہی پہ ہی مڈ ڈے میل ملتا ہے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ ہو جائے، ان کا رول بڑھ جائے، وہ تعلیم کی طرح زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ ہو جائے۔ گورنمنٹ اسکول سو دیٹ چلڈرن آف پور پیپل کین بی اٹینڈ دس اسکول، تاکہ جو غریب لوگوں کے بچے ہیں وہ اسکول کو اٹینڈ کر سکے۔ مڈ ڈے میل ہیز ہیلپڈ مینی چلڈرن فرام دی پور فیملی۔ جو مڈ ڈے میل گورنمنٹ نے یہاں پہ پرووائڈ کیا تھا، اس سے کیا ہوا تھا، اس سے بہت سارے ایسے غریب بچے تھے، ان کو ہیلپ ہوئی تھی، وہ اسکول کی طرف چلے گئے، ایجوکیشن اسکول کو اٹینڈ کیا، وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کیا۔ یہ بھی ایک انیشیٹو تھا مڈ ڈے میل پرووائڈ کرنا۔ اس سے کیا ہو، اس سے اسکول میں جو یہ ہے رول ہے وہ بڑھ گیا، جو غریب بچے ہیں وہ بھی اس پڑھنے کے لیے اب تیار ہو گئے، وہ موٹیویٹ ہو گئے۔ بیچارے ان کو گھر میں کھانا بھی نہیں ملتا ہے، اسکول میں ان کو کھانا بھی پرووائڈ ہوا، ان کو یونیفارم بھی ملتی تھی، ان کو بکس بھی وہیں سے ملتی تھی۔ اس سے کیا، اس سے دھیرے دھیرے جو ایجوکیشن ہے وہ اسپریڈ ہو گئی لوگوں میں۔ شکریہ۔